بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے۔ اس کے آغاز میں اللہ کے توحید کے دلائل، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والی ذات آسمان سے بارش بھیجتی ہے، زمین میں بہار آ جاتی ہے، باغات کھیتیاں کھلکھلانے لگتے لہلہانے لگتے ہیں۔ کیا وہ ذات عبادت کے لائق ہے یا جسے یہ شریک ٹھہراتے؟ وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ بیچ میں گاڑ دیے، راستے دکھا دیے، راستے بنا دیے۔ وہی تو ہے مضطر آدمی کی دعا سننے والا، جب اضطراری کیفیت میں خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ وہی سمندر اور خشکی کے اندر راستے بتانے والی ذات ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی نے پہلے پیدا کیا، پھر وہ زندگی پھر عطا فرمائیں گے۔ کفار کے یہاں ایک بڑا عقیدہ غلط تھا، مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، ہڈیاں ہو گئی، مسیدہ ہو گئی، مٹی ہو گئی، کیسے زندہ ہو؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ تسلی دی گئی، مجرموں کا انجام چل پھر کے دیکھو کیسا ہوا، پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قیامت آنے والی ہے، قیامت برحق ہے، ہر شخص میدان عرفہ میدان میں آئے گا، معاشر کے میدان میں جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، نیکی والے امن میں ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، اور نافرمانی کرنے والے جہنم کے گڑھے میں ہوں گے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، نہیں کرے گا تو گاٹا اس کا اپنا ہی ہے۔ سورہ قصص ہے، اس پوری صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا تفصیل سے ذکر ہے۔ مصر کا حکمران تھا فرعون، اور ہمیشہ سامراجی قوتوں کی طرح کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور اقتدار بچاؤ۔ اس نے بھی مصر کے عوام کو تقسیم کر رکھا تھا تاکہ عوامی طاقت مجتمع ہو کر ظالم حکمرانوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ ہمیشہ سامراجی طاقتیں دنیا بھر کی وہ تقسیم کے فلسفے پہ چلتی ہیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم، تاکہ ان کو ان کی طاقت، ان کے ظلم چلتا رہے، ان کا غن چلتا رہے۔ اور اس نے بھی ایسے ہی کیا، مصر کو تقسیم کر رکھا تھا عوام میں، اور وہاں کی سب سے بڑی اقلیت تھی بنی اسرائیل کی، اور اس نے خاص طور پہ انہیں ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کمزور قوم کو اٹھانے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ وہ ظالم ایسا تھا کہ اس قوم کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا، اس خیال سے کوئی بچہ جوان ہوگا تو میری حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ نہ جانے کتنے بچے اس نے ایسے ہی قتل کیے۔ لیکن فرعون نے اس زمانے کے اندر نادانی کی، قتل کر کے بدنام ہوا۔ آج کا کوئی نظام لے کے آیا تھا کہ ذہنیت ہی بدل دو، سوچ ہی بدل دو، فکر ہی بدل دو، دماغوں پہ حکومت کر لو، اس لیے کہ غلام قوم کے اندر ہمت اور حوصلہ اور عظیمت کے جذبے ختم ہو جاتے۔ جو قومیں غلام ہو جایا کرتی اور مرعوب ہو جایا کرتی، جو ذہنی اور فکری طور پہ غیروں کی سے مرعوب ہوتی ہیں، وہ قومیں کبھی آزادی کے لیے نہیں کھڑا ہوا کرتی۔ وہ تو کہتی ہے بس جتنا پانی مل جائے، روٹی مل جائے،